السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حروف لین میں مد۔ تجوید میں کچھ ایسے قواعد ہیں جو تلاوت کو بہترین بناتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حروف لین میں مد کے قاعدہ کے بارے میں۔ حروف لین کیا ہوتے ہیں؟ حروف لین دو ہوتے ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ واو ساکن سے پہلے زبر جیسے خوف، یا ساکن سے پہلے زبر جیسے بیت۔ یہ دونوں حروف نرم آواز کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے انہیں لین کہا جاتا ہے۔ حروف لین میں مد کب ہوتی ہے؟ اگر حرف لین کے بعد سکون والا حرف آ جائے، خاص کر وقف میں، تو حروف لین میں مد کی جاتی ہے۔ جب حرف لین کے بعد وقف ہو یا سکون ہو، یعنی حالت وقف یا حالت سکون میں، تو آواز کو وہاں لمبا کیا جاتا ہے، دراز کیا جاتا ہے، یعنی آواز کو کھینچا جاتا ہے، اور جتنا آواز میں ٹھہراؤ ہوگا اسی حساب سے جو ہے نا مد کی مقدار بھی ہوگی، اتنی آواز لمبی ہوگی۔ مثالیں جیسے خوف، بیت۔ مد لین کی مقدار جو ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا جاننا بھی ضروری ہے کہ مد لین کی مقدار کیا ہے۔ 2، 4 یا 6 حرکات تک، 2، 4 یا 6 حرکات تک مد کی جا سکتی ہے۔ مثالیں خوف اور بیت۔ اگر وقف نہیں ہے اور اگلا لفظ جاری ہے تو لین پر مد نہیں ہوگا، صرف حالت وقف یا حالت سکون میں جو ہے ان پہ جو ہے مد ہوگا۔ یعنی حروف لین میں جو ہے مد کا جو سبب ہے وہ سکون ہے۔ حروف مد کے لیے تو 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون، لیکن حروف لین کے لیے مد کا سبب صرف اور صرف جو ہے وہ سکون ہے، خواہ وقف کی وجہ سے ہو یا اصلی سکون ہو۔ اب نتیجہ جو ہے کیا نکلتا ہے؟ حروف لین میں مد کرنا تلاوت کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس کی صورت وقف ہے۔ اس قاعدہ کا خیال رکھنا جو ہے ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ قرآن میں رکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، حروف لین میں مد، اور حروف مدہ اور حروف لین میں فرق جو ہے اس سے پہلے جو ہے واضح کر دیا گیا ہے۔ حروف مدہ میں مد کا سبب حمزہ اور سکون ہے، اور یعنی جب حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون آئے گا تو مد کی مقدار بڑھ جائے گی، اور حروف لین کے لیے مد کا سبب جو ہے صرف اور صرف سکون ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیراً، اور باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔